پارہ نمبر 22 اس میں دیکھتے ہیں اللہ کی بخشش کی کتنی آیتیں ہیں. اس میں بہت ساری آیتیں ہیں الحمدللہ. پارہ نمبر 22 سورہ احزاب، سورہ نمبر 33 ہے یہ، اس کی آیت نمبر 35. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک المسلمین مسلمان مرد، والمسلماتی اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین اور مومن مرد، والمؤمناتی اور مومن عورتیں، والقانتین اور فرما بردار مرد، والقانتاتی اور فرما بردار عورتیں، والصادقین اور سچے مرد، والصادقاتی اور سچی عورتیں، والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابراتی اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین اور خشوع کرنے والے مرد، والخاشعاتی اور خشوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین اور صدقہ دینے والے مرد، والمتصدقاتی اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائماتی اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین اور حفاظت کرنے والے مرد، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، والحافظاتی اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اور ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا کثیراً بہت زیادہ، والذاکراتی اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعدّ تیار کر رکھی ہے اللہ نے لہم ان کے لیے مغفرتاً مغفرت، واجراً اور اجر عظیما بہت بڑا. یہاں بتا دیا گیا کہ کس کے لیے مغفرت ہے اور کس کے لیے اجر عظیم اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اس آیت کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ، بہت خوبصورت آیت ہے. بے شک مسلمان مرد ہوں یا مسلمان عورتیں، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، فرما بردار مرد ہوں یا فرما بردار عورتیں، سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں، صابر مرد ہوں یا صابر عورتیں، دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد ہوں یا روزہ دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ. ایکسپلینیشن. مغفرت اور اجر عظیم کس کے لیے ہے؟ کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. حضرت سلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں اور دوسری صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے ہی خطاب فرماتے ہیں اور عورتوں سے نہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ حدیث میں آیا ہے اس میں عورتوں کو خوش کیا گیا، ورنہ تو سارے احکام میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں، سوائے ان خاص حکموں کے جو صرف عورتوں کے لیے ہیں. کچھ ایسے حکم ہیں نا جو صرف عورتوں کے لیے ہیں، باقی تو سب جتنے بھی اللہ کے حکم ہیں وہ عورتوں مردوں سب کے لیے ہیں. اس آیت میں اور دوسری آیتوں سے واضح ہے کہ عبادت اور اطاعت الہی اور آخرت کے درجات اور فضائل میں مرد اور عورت کے بیچ کوئی فرق نہیں. سب کو ایک جیسی اللہ کی اطاعت کرنی ہے. آخرت میں ان کو برابری سے درجے دیے جائیں گے، فضائل بھی برابر ہوں گے جس طرح سے جس کے اعمال ہوں گے. دونوں کے لیے ایک سا میدان کھلا ہے اور دونوں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب کما سکتے ہیں. مرد عورت کی بنیاد پر اس میں کمی پیشی نہیں کی جائے گی. کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے عورت اور مرد کے بیچ میں.
اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ مغفرت اور اجر عظیم کس کے لیے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 10 کوالٹیز کا ذکر کیا ہے، 10 صفت بتائی گئی ہیں جو اگر ہمارے اندر ہوں گی تبھی ہمارے لیے مغفرت ہوگی اور اجر عظیم یعنی جنت ملے گی۔ اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کوالٹیز ہمارے اندر ہیں یا نہیں۔ پہلا کیا ہے؟ بے شک مسلمان مرد ہوں یا مسلمان عورتیں، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اسلام قبول کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، دل زبان اعضاء سے یعنی ایکشن سے بھی اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ کے لیے، اسلام قبول کر لینا کہ ہاں ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا، ہم اب اسلام میں انٹر ہو چکے ہیں، مسلمان ہیں۔ وہ مسلمان مرد اور عورتیں جنہوں نے دل زبان سے اسلام قبول کیا ہے، جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اسلام میں انٹر ہوتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب ہم پر کمپلسری ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس کا الگ سے کوئی ذکر نہیں ہوا کیونکہ یہ تو کمپلسری ہے، ایک مسلمان کے لیے یہ چیزیں کمپلسری ہیں، تو کرنی ہی کرنی ہے، جو اللہ کے حکم کے آگے خود کو جھکا دیتا ہے۔ اب سیکنڈ کیا ہے صفت؟ مومن مرد یا مومن عورتیں۔ اب اسلام کے بعد ایمان کا داخل ہونا انسان کے اندر بہت ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا اور صرف اسلام ہی اسلام ہوگا تو ایسا اسلام فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ ایمان دل میں نہ ہو۔ اور ایمان کیا ہے؟ یعنی جن کا اسلام لانا صرف ظاہری نہیں ہے، وہ اسلام لاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے اندر ایمان بھی ہے، بلکہ دل زبان اور عمل سے تصدیق کر کے ایمان لاتے ہیں۔ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ یہ ایمان ان کے دلوں میں ہوتا ہے، پہلا اسلام پھر دوسرا ایمان۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہیں ہو جائے جسے میں لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے تھے؟ قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا گیا تھا؟ قرآن دیا گیا تھا۔ قرآن دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس، یعنی ہماری خواہش نفس کس کے تابع ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یعنی ہم اگر کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہمیں وہ چیز نہیں کرنی ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کرنے کے لیے۔ پھر فرما بردار مرد ہوں یا فرما بردار عورتیں، یعنی وہ صرف مان کر رہ جانے والے نہیں ہیں، بس مطلب یہ نہیں کہ بس ہاں ٹھیک ہے مسلمان ہیں، ایمان بھی ہے، ٹھیک ہے اپنی زبان سے کہہ دیا ختم، نہیں، بلکہ عملاً اطاعت کرنے والے بھی ہیں، وہ کام بھی ویسے ہی کرتے ہیں، وہ وہی فرما برداری کے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ان سے چاہیے۔ ان کی یہ حالت نہیں ہے کہ ایمان کے ساتھ حق کو اسی چیز کو مانے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، مگر عملاً اس کے خلاف کام کریں۔ یعنی یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ اپنی زبان سے تو کہہ دیا لیکن جب کام کرنے کی باری آئی تو اس کے خلاف کام کریں، نہیں، وہ ایسے کام نہیں کرتے۔ اور اپنی مخلصانہ رائے میں تو ان سب کاموں کو برا سمجھتے رہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، مگر اپنی عملی زندگی میں ارتکاب انہی کا کرتے چلے جائیں۔ یعنی وہ لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ زبان سے کہیں کہ ہاں ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں اور ہماری یہی رائے ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، لیکن جب خود کام کرنے کی باری آئے تو سب الٹے کام کریں، وہ ایسا کبھی نہیں کرتے۔ پورے اخلاص یقین کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کے بن کر رہتے ہیں، خوشی ہو غم ہو شادیوں، اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہاں خاص کر کے اس کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے، جیسے خوشیاں جب منائی جا رہی ہوتی ہیں، جب انسان کی بہت ساری خوشیاں ہوتی ہیں تو اس میں ہم دین کو ایک طرف، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا دین کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور جو مرضی چاہے پھر وہ کرتے ہیں، تو نہیں، جو یہاں جو صفت بتائی جا رہی ہے وہ خوشی ہو
غم ہو، اب آپ دیکھیں شادی جب غم ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کتنی ساری بدعتیں ہوتی ہیں. تو یہ اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے، اس ٹائم پہ آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنے فرما بردار ہیں اللہ کے. آپ شادیوں میں، اب شادیوں میں دیکھیے کتنا اسراف ہوتا ہے، کتنا خرچہ کیا جاتا ہے، ایک دن میں انسان کتنا پیسہ مٹا دیتا ہے، کتنے طرح کے کھانے، کتنا مہنگا ہال لیا جاتا ہے، دلہن کا جوڑا کتنا مہنگا ہوتا ہے، اور ایک دو بار کے بعد وہ پہنتی بھی نہیں ہے اس کو. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، اس یہاں پر ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے ہمارا، اس جگہ پر کہ انسان کتنا فرما بردار ہے، کہ وہ اپنی جو زبان سے کہہ رہا ہے وہ عمل میں بھی کر رہا ہے یا نہیں. تو جو ایسے فرما بردار ہوتے ہیں، جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ان کے عمل میں بھی ظاہر ہوتا ہے. سچے مرد اور سچی عورتیں جو اپنے قول اور فعل میں سچے ہوتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اپنے معاملات میں بھی سچے ہوتے ہیں، جھوٹ، فریب، بدنیتی، دغا بازی ان کی زندگی میں نہیں پائے جاتے. ان کی زبان وہی بولتی ہے جسے ان کا ضمیر صحیح جانتا ہے. وہ کام وہی کرتے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ ان کے نزدیک صداقت کے مطابق ہوتا ہے. یعنی وہ سچے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف دین میں سچے ہوں، نہیں، دنیا کے ہر معاملے میں بھی وہ سچے ہوتے ہیں. اپنے بزنس میں، اپنے جاب میں، ہر چیز میں وہ سچے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سچائی کی کتنی قیمت ہے. تو ہم اگر دیندار ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف دین کے معاملوں میں اس چیز کو فالو کریں، نہیں، اس کو دنیا کے معاملے میں بھی فالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر صابر مرد اور صابر عورتیں، یعنی صبر کرنے والے. صبر انسان کب کرتا ہے؟ صبر جب مشکل آتی ہے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب اسے اس کی جو خواہش نفس ہے اس کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، تب انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے اور خدا کے دین کو قائم کرنے میں جو مشکلات بھی پیش آئیں، جو خطرات، جو تکلیفیں بھی انہیں اٹھانی پڑیں، اور جن نقصانات سے بھی دوچار ہونا پڑا، ان کا پوری ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. کوئی خوف، کوئی لالچ اور خواہشات نفس کا کوئی تقاضا ان کو سیدھی راہ سے ہٹا دینے میں کامیاب نہیں ہوتا. تو یہ وہ لوگ ہیں نا جن کی مغفرت ہوگی اور جن کے لیے اجر عظیم ہے. تو وہ ہر حال میں صابر رہتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں. اور صبر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی مشکل آئی، جو مشکلات آتی ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے نا، وہ تو آئیں گی ہی آئیں گی. تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ مشکلات نہ آئیں. ہاں، ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. لیکن مشکلات تو آئیں گی ہی، یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم ہر چیز اچھی ہو جائے، ہر چیز ٹھیک ہو جائے. تو کیسے ہوگی ٹھیک؟ آپ جنت میں نہیں رہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا میں رہ رہے ہیں ہم، اور دنیا کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے. اور ٹیسٹ میں تو آپ کو الگ الگ چیزیں آئیں گی ہی آئیں گی آپ کی زندگی میں. کبھی غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گی، کبھی تکلیف آئے گی، کبھی کچھ آئے گا. تو وہ تو آئے گا ہی نا. آپ یہاں ٹیسٹ دینے کے لیے آئیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ آپ آرام کریں اور عیش کریں. یہاں پر جیسے جیسے ہمارا ایمان بڑھتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ بھی بڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تو نہیں، اس کا یہ لیول نہیں، اس کا تو جنت میں اور اوپر لیول ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اسے اور مشکل ٹیسٹ دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ ٹیسٹ دیکھو میرا بندہ اس میں کتنا صبر کرتا ہے، کتنا ثابت قدم رہتا ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیویوں کا انتقال ہوا، آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، لیکن آپ نے صبر کیا اور آپ ثابت قدم رہے. ثابت قدم یعنی اپنا کام کرتے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہی تو ہم کو دیکھتے ہیں نا کہ ہم کیا کرتے ہیں. تکلیف آنے کے بعد بھی کتنا اس کو برداشت کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں. اگر انسان اپنے دین میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، کتنی بھی پریشانیاں آئیں، تو اس کا مطلب وہ اپنے ٹیسٹ میں پاس ہو گیا. لیکن اگر وہ اس کے اوپر کوئی مشکل آئے اور وہ وہیں اس کو مشکل کو لے کے بیٹھ گیا اور اس نے
اللہ سے دور ہو گیا اور اللہ سے شکایتیں کرنے لگا کہ مجھ پہ یہ مشکلات کیوں آئی، میں تو اتنا عبادت کرنے والا بندہ ہوں اور مجھ پہ یہ سب کیوں آیا، اللہ تعالیٰ وائی می، مجھے ہی کیوں آپ نے یہ سب دیا. جب انسان ایسی باتیں کرتا ہے تو وہ اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے مشکلات تو ہمارے درجے بلند کرنے کے لیے ہی رکھی ہیں. تو یہ تو مشکلات تو آئیں گی ہی آئیں گی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جنت میں نہیں رہ رہے ہیں، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں. اور جو ہر چیز کا بدلہ جنت میں، جنت ہوگی جہاں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، جہاں صرف آرام ہی آرام ہوگا. اور یہ دنیا ہے، یہاں تو یہ سب چیزیں آئیں گی ہی آئیں گی. اور جتنی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سکھائی ہیں، اس میں ہر جگہ صبر سکھایا ہے کہ صبر اور اللہ سے مدد مانگو، ثابت قدم رہنے کی مدد مانگو، صبر مانگو، استقامت مانگو کہ ٹھیک ہے مشکل آئی ہے تو مجھے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھ. پھر اس کے بعد کیا ہے، دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد. یہ خشوع نماز میں بھی ہوتا ہے اور دوسری چیزوں میں بھی خشوع ہوتا ہے، یعنی وہ تکبر اور غرور نفس سے خالی ہیں. وہ اس حقیقت کا پورا شعور اور احساس رکھتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور بندگی سے بالاتر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے ان کے دل اور جسم دونوں ہی اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو جھکا دینے والے، بالکل جو جھکا ہوا انسان ہوتا ہے نا، جیسے پیڑ ہے جس میں بہت سارے پھل لدے ہوئے ہیں تو وہ کتنا جھکا ہوا ہوتا ہے. تو انسان بھی اپنی اللہ کی نعمتوں کو پا کر اسے چاہیے کہ اسے جھک جانا چاہیے اللہ کے آگے، اور زیادہ اللہ کے آگے شکر گزار ہونا چاہیے، جھک جانا چاہیے، نہ کہ وہ تکبر کرے. تکبر کس بات کا؟ اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کو تو جو کچھ بھی دیا اللہ نے دیا ہے. ان پر خدا کا خوف غالب رہتا ہے، ان سے کبھی وہ رویہ ظاہر نہیں ہوتا جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا اور خدا سے بے خوف لوگوں سے ظاہر ہوا کرتا ہے. یعنی وہ ایسے نہیں ہوتے کہ جو بے خوف لوگ جو گھمنڈ ظاہر کرتے ہیں وہ ویسا ظاہر کریں. نہیں، ایسے لوگ بہت زیادہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں. خشوع سے مراد نماز بھی ہے، کیونکہ اس میں اس کے بعد ہی صدقے اور روزے کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں پر خشوع کرنے والی یعنی نماز میں جھکنے والے، یہ اس کا مطلب یہ بھی ہے اس خشوع کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں. یعنی یہ صدقہ کرنے میں بھی بہت آگے رہتے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ زکوٰۃ دینے والے مرد، زکوٰۃ کیونکہ وہ تو کمپلسری ہے نا، یعنی صرف فرض زکوٰۃ ادا کرنا ہی نہیں ہے بلکہ عام خیرات بھی اس میں شامل ہیں. وہ اللہ کی راہ میں کھلے دل سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں اپنی استطاعت کے مطابق مدد کرتے ہیں. کوئی یتیم، کوئی بیمار، کوئی مصیبت زدہ، کوئی ضعیف اور معذور، کوئی غریب اور محتاج آدمی ان سے محروم نہیں رہتا. یعنی کوئی بھی ایسا انسان اگر ان سے مدد مانگتا ہے تو وہ فوراً اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کرتے ہیں اللہ کی خاطر. اور اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے ضرورت پیش آ جائے تو وہ اس پر اپنا مال لٹا دینے میں وہ کبھی کنجوسی سے کام نہیں لیتے. جہاں بھی اللہ کے دین کی بات آتی ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کی بات آتی ہے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کی بات آتی ہے تو وہ اپنا مال لٹا دیتے ہیں. جیسے جنگ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا تھا، اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے. حضرت عمر آدھا سامان لے آئے تھے. حضرت عثمان نے کتنا سارا مال دیا تھا. تو یہ اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کبھی کنجوسی سے کام نہیں لیتے، اپنے زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے والے ہوتے ہیں. پھر روزے دار مرد ہوں یا روزے دار عورتیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. وہ یہاں پر صرف فرض روزوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے، نفل روزے بھی رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں، یعنی ہر گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. وہ زنا سے پرہیز کرتے ہیں، ہر
اس راستے سے دور رہتے ہیں جو انسان کو زنا کی طرف لے کر جاتا ہے۔ نہ وہ ایسا لباس پہنتے ہیں جو ان کے قابل شرم حصوں کو ظاہر کرے، نہ ہی اتنا ٹائٹ لباس پہنتے ہیں کہ جسم ظاہر ہو۔ وہ اپنی آنکھوں اور اپنی کانوں کی بھی ہر بری چیز سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو انسان کو لگتا ہے نا کہ کوئی فزیکلی زنا کرے تو زنا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم آنکھوں سے بھی غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں یا کانوں سے غلط چیزیں سن رہے ہیں تو وہ بھی اسی چیز میں آتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان سب چیزوں سے پرہیز کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو آپ نے کیا دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے ان کے سامنے پاکیزہ گوشت رکھا تھا لیکن وہ سڑا گلا خراب گوشت کھا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ اپنی حلال جو بیویاں ہیں ان کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے، ان کا انجام یہ ہوگا۔ تو ایک حلال رشتہ ہوتا ہے اور ایک حرام ہوتا ہے۔ تو انسان کو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کی یہاں صفت بیان کی جا رہی ہے وہ اپنے آپ کو ہر حرام کام سے، ہر چیز سے بچاتے ہیں۔ اور فائنلی لاسٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں، یہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی نا جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہوتا ہے جو ہم زبان سے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑنی چاہیے جہاں آپ نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، تاکہ وہ جگہ قیامت کے دن گواہی دے کہ ہاں یہ میرے اوپر کھڑا تھا، یہاں تھا، یہ بیٹھا تھا، اس نے میرے اوپر اللہ کا ذکر کیا۔ تو انسان کو جہاں بھی ہو، انسان جس جگہ ہو، زمین کے جس حصے پہ ہو، اس کو اللہ کا ذکر کر لینا چاہیے تاکہ وہ جگہ کل کو قیامت کے دن گواہی دے کہ ہاں اللہ، اس نے میرے اوپر ذکر کیا تھا، تیرا نام لیا تھا۔ اور یہ ایسی چیز ہے نا کہ آپ کو یاد ہوتا ہے پھر بھی آپ شیطان آپ کو بھلا دیتا ہے۔ تو آپ جتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں، اپنی کیپ یور ٹنگ موئسٹ ود دا ذکر آف اللہ، ہمیشہ ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ اور شیطان بھلواتا ہے آپ کو، تو آپ کو شیطان کو ہرانا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زبان پر ہر وقت زندگی کے ہر معاملے میں کسی نہ کسی طرح خدا کا نام آتا رہے۔ یہ کیفیت آدمی پر اس وقت تک طاری نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے دل میں خدا کا خیال بس کرنا رہ گیا ہو۔ جب دل میں اللہ کا خیال ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، تو اپنے آپ زبان سے اللہ کا ذکر نکلتا ہے۔ جب اللہ کی عظمت اور یاد بندے کے دل میں اتر جاتی ہے تو تب اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ جو کام اور جو بات بھی وہ کرتا ہے اس میں خدا کا نام ضرور لیتا ہے۔ یعنی وہ اس کے دل، مطلب اب اس کی زبان سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کو کتنی اللہ سے محبت ہے۔ جو زبان ہوتی ہے وہ انسان کے دل کا حال بتا دیتی ہے۔ جو بھی آپ کے دل میں چل رہا ہوتا ہے وہ زبان سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ کھاتا ہے تو بسم اللہ کہہ کر کھاتا ہے، فارغ ہوتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، سوتا ہے تو اللہ کو یاد کر کے سوتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے۔ بات چیت میں بار بار اس کی زبان سے بسم اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اس طرح کے دوسرے کلمات نکلتے ہیں۔ وہ ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگتا ہے، ہر نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، ہر آفت آنے پر اللہ سے رحمت مانگتا ہے، مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ہر برائی کا موقع سامنے آنے پر اللہ سے ڈرتا ہے، گناہ ہو جانے پر اللہ سے معافی مانگتا ہے، ہر حاجت پیش آنے پر، یعنی کوئی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ صحابہ کا جوتے کا تسمہ جو ہوتا ہے نا، بالکل معمولی سی چیز بھی اگر ٹوٹ جاتی تھی تو وہ اللہ سے مانگتے تھے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے دنیا کے سارے کام کرتے ہوئے بھی وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ ذکر میں آتا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی تو ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔
معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جہاد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اجر پانے والا کون ہے؟ یعنی جو انسان جہاد کر رہا ہے، بہت سارے لوگ جہاد کر رہے ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ اجر کس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا جو ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ یعنی جہاد کرتے کرتے بھی جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے گا، اس کا جہاد سب سے اچھا ہوگا اور اس کو سب سے زیادہ اجر ملے گا۔ اس نے عرض کیا کیا روزہ رکھنے والوں میں روزہ سب سے زیادہ اجر کون پائے گا؟ فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ یعنی روزہ رکھ کر بھی جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے گا، اس کا اجر سب سے زیادہ ہوگا۔ پھر اس شخص نے اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ ادا کرنے والوں کے متعلق پوچھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا یہی جواب دیا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ، کہ ہر عبادت میں جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرے گا تو اس کا اجر سب سے زیادہ ہوگا۔ جن کے اندر یہ 10 کوالٹیز ہوں گی، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چیک کریں کہ یہ 10 کوالٹیز ہمارے اندر ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں ہیں تو ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔